میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ جب 1843 میں وہ جو بڑا بدذات آدمی تھا چارلز نیپیئر، اپنے دیش کے لیے برطانیہ کے لیے ٹھیک تھا، سندھ کے لیے تو بہرحال بدذات آدمی تھا، اس نے جب سندھ کے اوپر حملہ کر دیا اور قبضہ کر لیا سندھ کے اوپر، تو اس وقت اس کی فوج میں جو انجینئر لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ سندھ کے اندر کئی نہریں بچھی ہوئی ہیں اور ان میں پانی ہے یا نہیں ہے، لیکن نہروں کا انہوں نے دیکھا کہ ایک تقریباً جال ہی تھا اپر سندھ میں خاص کر کے۔ تو اس کے بعد سال گزرتے گئے اور پھر 1846-47 کے اندر ایک جان جیکب نام کا آدمی جو تھا نا، اس کو اپر سندھ فرنٹیئر پہ وہ کیا اسے کہتے تھے فرنٹیئر آفیسر بنا کے بھیجا گیا کہ وہ ذرا ایڈمنسٹریشن وغیرہ کا وہاں پہ حساب کتاب کرے۔ تو وہ ایک جگہ میں ایک چھوٹی سی آبادی تھی، بس غریب سے گھر تھے، چھوٹے سے لوگ تھے، خان گڑھ اسے کہتے تھے، اور خان گڑھ اسے کہتے تھے خان کلات کی نسبت سے۔ تو وہ وہاں پہ اس نے اپنے تمبو شمبو لگا لیے، بعد میں اس نے وہاں پہ اپنا گھر بھی بنا لیا جو آج تک کھڑا ہے، اور اس میں ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر رہتے ہیں، اور اب اس خان گڑھ کو اب جیکب آباد کہا جاتا ہے۔ اسی زمانے میں اس کا نام جیکب آباد پڑ گیا تھا۔ جو لوکل بلوچ لوگ ہیں وہاں پہ اور جو سندھی بھی ہیں، ان کے تلفظ میں وہ جیکم باد ہے، اور وہ جیکم صاحب بہادر تھا، جیکب ان کے منہ سے نہیں نکلتا تھا، جیکم۔ تو یہ جیکب نے دیکھا کہ پاس سے ایک خشک سی نہر جا رہی ہے اور اس کا نام بیگاری واہ ہے، واہ نہر کو کہتے ہیں۔ اور بیگاری اس لیے کہ پہلے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ یہ جو سردار بادشاہ لوگ ہوتے تھے جن کا راج ہوتا تھا، وہ زبردستی لوگوں کو پکڑ کے ان سے کام لیا کرتے تھے، یعنی بیگار کرایا کرتے تھے، تنخواہ اجرت کوئی نہیں ملتی تھی، وہ بیگار کیا کرتے تھے۔ تو وہ مفت کے کام کی وجہ سے یہ چونکہ نہر اسی طرح سے کھودی گئی تھی زبردستی، تو اس کا نام بیگاری واہ تھا۔ اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ نہر اصل میں کب کھودی گئی، ہمیں کوئی تھوڑا سا تاریخ سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ 17ویں صدی کے وسط میں، یعنی 1650 کے لگ بھگ، جب داؤد پوتڑا لوگ اپنا شہر آباد کر رہے تھے شکارپور، تو انہوں نے یہ نہر بنوائی تھی۔ مجھے کچھ شک پڑتا ہے کہ یہ نہر پہلے بھی سے موجود تھی، پہلے جو سرداریاں گزریں، بہت سندھ کے اوپر بڑے بڑے بادشاہوں کے راج رہے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے پہلے کسی نے کھدوائی ہو، لیکن جو ہمیں پہلا تاریخی انفرنس ملتی ہے وہ داؤد پوتڑوں کے زمانے میں ملتی ہے۔ انہوں نے یہ نہر جو ہے یہ کسی کھیتی باڑی کے کام کے لیے نہیں کھدوائی تھی، ان کی چونکہ شکارگاہ تھی اس علاقے میں جو کہ اس زمانے میں چانڈکا کہلاتا تھا، اس کے شمال کی طرف، تو انہیں یہ نہر چاہیے تھی۔ اور چانڈکا وہ علاقہ ہے جو آج لاڑکانہ کہلاتا ہے، یعنی وہ جو چانڈیو نوابی تھی ان کی وجہ سے وہ علاقہ چانڈکا کہلاتا تھا۔ تو یہ نہر انہوں نے کھدوائی آپ پاشی کے لیے نہیں، داؤد پوتڑوں نے یہ انہوں نے کھدوائی کہ ان کی جو شکارگاہ ہے اس میں پانی اچھا آ جائے۔ تو یہ نہر داؤد پوتڑوں نے کھدوائی کیسے؟ وہ یوں کہ اگر آپ یہ نقشہ دیکھیں تو اس کے اندر جو میں نے دریائے سندھو کے اوپر نیلی لکیر لگا دی ہے، دریائے سندھو آ رہا ہے ایک جگہ تھوڑا سا مشرق کو گھومتا ہے، پھر وہاں سے وہ خم کھاتا ہے مغرب کو، اور پھر شمال کی طرف چڑھ جاتا ہے، اور پھر ایک دم سے لوپ لگا کے وہ جنوب کو آتا ہے۔ تو یہ نہر وہاں سے نکالی گئی تھی، اور یہ جو علاقہ ہے جہاں پہ یہ سندھو کی یہ کیفیت ہے، وہ روڑی شہر سے، سکھر شہر سے کوئی سیدھی لائن 50 کلومیٹر شمال کی طرف بنتی ہے، وہاں ہے، اور شکارپور سے سیدھی لائن اگر مشرق کو آپ لگائیں تو کوئی 32 کلومیٹر وہاں سے بنتی ہے۔ تو یہ اس نے کوئی بندہ تھا، کوئی بڑا سمجھدار، جو کہ ہو سکتا ہے کسی وقت میں یہاں بیٹھا ہو اس خم کے اوپر جہاں پہ کہ سندھو ایک دم شمال سے دوبارہ جنوب کو گھوم جاتا ہے، تو اس نے کہا ہو کہ یار یہ جو سارا پانی ہے
یہ مغربی کنارے کے ساتھ یعنی رائٹ بینک کے ساتھ لگ کے گزر رہا ہے۔ اگر میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی نالی کھود دوں تو جب بھی دریا چڑھے گا پانی اس نہر میں یا اس نالی میں یا اس ڈچ میں آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ داؤد پوتڑوں کا کوئی درباری ہو، اس نے جا کے سردار کو کہا ہو کہ صاحب جی اس طرح سے ہو سکتا ہے، نہر بڑی اچھی بن جائے گی۔ تو بیگاری واہ اگر پہلے سے تھی یا اگر نہیں تھی تو پھر بیگار کے اوپر پوری بنوائی گئی، لیکن اس کا جو ٹیک آف تھا سندھو دریا سے وہ اس خم کے اوپر تھا۔ تو جب کلہوڑوں نے اپنے رشتہ داروں سے حکومت لے لی 1701 کے اندر، تو انہوں نے وہاں پہ ان کی دلچسپی کوئی نہیں تھی اپر سندھ میں۔ وہ وہاں سے انہوں نے پہلے اپنا دارالسلطنت دادو جو ضلع ہے اس کے اندر ایک آبادی ہے خدا آباد، وہاں ایک بہت بڑی مشہور مسجد بھی ہے کلہوڑوں کی بنائی ہوئی، وہاں پہ اپنا دارالسلطنت یا کیپٹل بنایا، اور اس کے بعد وہ اور نیچے جنوب کی طرف آ گئے، یعنی جو شہر پہلے نیرون کوٹ کہلاتا تھا اس کا نام انہوں نے بدل کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام پہ حیدرآباد کر دیا، اور وہاں وہ اپنا سرداری وہاں سے انہوں نے شروع کی۔ تو اپر سندھ جو تھا نا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ آپ سمجھ لیں نگلیکٹ میں چلا گیا۔ اور تو جب کلہوڑوں کی سرداری ختم ہوئی 1784 میں تو ٹالپور آئے، ان بیچاروں کی سرداری تو اور بھی تھوڑے دن رہی، وہ 1843 میں ان کو انگریزوں نے نکال دیا اور قبضہ کر لیا سندھ کے اوپر۔ تو یہ جان جیکب کی داستان شروع ہوتی ہے۔ تو جان جیکب نے دیکھا کہ یہ تو جو ہے کام نہر اگر چل پڑے، اس وقت نہر میں بس کبھی جب سندھو دریا میں ہاڑ آتا تھا، زیادہ پانی ہوتا تھا، تو وہ وہاں جہاں سے ٹیک آف تھا اس کا، وہاں سے وہ نکل کے تھوڑا سا پانی آ جاتا تھا۔ جیکم صاحب بہادر نے کہا کہ نہیں، اس کو اگر کام پہ لگایا جائے تو یہ تو بڑی کمال کی نہر بن سکتی ہے۔ اچھا، علاقہ تھا بلوچوں کا، اور بلوچ فری اسپرٹڈ لوگ ہیں، وہ انگریزوں کو انہوں نے بڑا تنگ کیا۔ تو جیکب ایک سمجھدار آدمی تھا، اور سمجھدار تھا تو آج تک اس کی قبر پہ لوگ آ کے دعائیں مانگتے ہیں، بلوچ لوگ۔ تو وہ جیکب نے پہلے تو ڈومکیوں اور جاکھرانی جو زیادہ جن کا یہ علاقہ تھا، یہ دو قبیلے ہیں بلوچوں کے، ان کو پہلے کچھ لڑائی جھگڑے سے، کچھ پیار محبت سے پرچایا، اپنے ساتھ جوڑا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ یہ اگر نہر ہم کھود لیں تو بڑا فائدہ ہوگا آپ لوگوں کا، آپ جو سردار لوگ ہیں، جو زمیندار لوگ ہیں۔ تو بلوچ کا کام نہیں ہے گینتی بیلچے والا نا، بلوچ جیسا میں نے کہا ایک فری اسپرٹڈ قوم ہے، تو وہ تو جنگلوں میں گھومنے والے شکاری اور بھیڑ بکری چرانے والے بیابانوں میں بھیڑ بکری لے کے گھوم رہے ہیں۔ تو بڑی مشکل سے انہیں گینتی بیلچے پکڑائے گئے کہ بھائی جان یہ کام آپ کر لیں تو فائدہ ہوگا۔ اور جب پہلے دن کا کام ختم ہوا اور شام کو اجرت ملی، تنخواہ ملی اس دن کی مزدوری، تو بلوچ تو بڑے راضی ہو گئے کہ یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ اور پھر آپ یقین کریں کہ جان جیکب کی جو کتاب ہے خود اس کی اپنی لکھی ہوئی، اس کے اندر اس نے لکھا کہ بلوچ جو تھے وہ سندھیوں سے بہتر تھے کام کرنے میں، اور انہوں نے بڑی جفا کشی کے ساتھ یہ نہر چالو کر دی۔ 1854 میں 1854 کے اندر اس کے اندر پہلی بار پانی آیا، اور وہ چونکہ جب پانی چڑھا تو خان گڑھ، جس کا نام ابھی تک جیکب آباد نہیں پڑا تھا، بس 1-2 سال میں پڑ جانا تھا، تو خان گڑھ میں جو تھا وہ واٹر ٹیبل اونچا ہوا، تو نئے کنویں کھدے جو کہ میٹھے نکلے۔ پہلے خان گڑھ کا پانی کسی حد تک نمکین ہوا کرتا تھا، میٹھے کنویں نکلے تو لوگوں نے وہاں پہ کھیتی باڑیاں شروع کر دیں۔ اور جیکب کے مطابق تب 1854 میں ہی خان گڑھ کے آس پاس 4000 ایکڑ جو کہ پہلے بیابان پڑا ہوا تھا، بے بنجر پڑا ہوا تھا، وہ آباد ہو گیا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسی سال کے آخر میں 1,00,000 ایکڑ وہاں پہ نہر کھدنے کی وجہ سے آباد ہو گیا، اور جو بہت سارے بلوچ
لوگ تھے جو کہ پہلے صرف جنگلوں میں گھوما پھرا کرتے تھے، شکار کرتے تھے، بھیڑ بکری پالتے تھے، وہ آ کے آباد ہونے شروع ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ کھیتی باڑی کی۔ یہ ایک جو تصویر میں نے آج سے کوئی 10 سال پہلے 2014 میں کھینچی، یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بگٹی ہیں، اور حلیہ ان کا بالکل بگٹیوں والا ہے، داڑھی مونچھ ان کی اور وہ سب بگٹیوں والا ہے۔ اور یہ یہاں پہ ان کی کوئی 8-10 ایکڑ زمین تھی، اور یہ ان سے جب میں نے پوچھا کہ جی آپ کب سے یہاں رہ رہے ہیں، وہ کہنے لگے جی جب جیکم نے یہ نہر کھودی تھی تو تب سے ہمارے باپ دادے جو تھے وہ پہاڑ سے اتر کے ادھر آ گئے اور یہ زمین انہوں نے لے لی، اور یہاں پہ اب میں رہ رہا ہوں اور کھیتی باڑی کرتا ہوں اور راضی ہوں۔ تو یہ 1854 میں تھا۔ اچھا، یہ جو جیکب تھا اس کو کوئی ہمدردی اتنی نہیں تھی کہ بلوچ لوگ خوشحال ہو جائیں، اس نے تو وہ ٹیکس کلیکٹر تھا نا، کلیکٹر صاحب ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، جسے آپ ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں، وہ ڈپٹی کلیکٹر ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے تو ٹیکس لینا تھا۔ اور پھر جیکب نے ایک جو کمشنر سندھ کا تھا بارٹیل فریئر جو کراچی میں بیٹھتا تھا، اس کو جو چٹھی لکھی تو اس نے کہا کہ جناب یہ جو بیگاری واہ کو میں نے چالو کیا ہے نا، اور بیگاری کے ساتھ آپ کو بتا دوں ایک اور چھوٹی نہر بھی تھی نور واہ، اور وہ میاں نور محمد کلہوڑا کے نام سے نور واہ کہلاتی تھی، وہ بھی اس نے چالو کر دی تھی۔ تو اس نے کہا کہ جناب یہ جو میں نے 2 نہریں چالو کرائی ہیں نا، یہ سندھ کے اندر پہلا اریگیشنل پروجیکٹ ہے جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی اس میں ہوا ہے۔ وہ اس لیے اس نے کرائی کہ وہ جب زمین آباد ہوئی تو اس نے آبیانہ بھی لینا شروع کیا، اس نے امیر لوگوں سے ٹیکس بھی لینا شروع کیا، اور وہ ٹیکس سارا ایسٹ انڈیا کمپنی کو جاتا تھا۔ تو اصل میں مقصد یہ تھا۔ اچھا، لیکن پھر آپ یہ دیکھیے کہ 1856 کے اندر یہ ہوا کہ ایران نے روسیوں کے ساتھ مل کے بلوچستان میں گڑبڑ کرنی شروع کی، تو خان قلات جو تھے وہ اپنی فوج لے کے پنجگور پہنچے کہ ان کو، وہ پنجگور ایران کی سرحد کی طرف ہے، تو وہ وہاں اپنی فوج لے کے پہنچے کہ جناب ان کو روکا جائے۔ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو سردار لوگ تھے ان کو، جس میں جیکب ایک ان کا کارندہ تھا، ان کو یہ پسو پڑ گئے کہ وہ لے ہی نہ لیں، واقعی نہ بلوچستان کو حاصل کر لیں، تو انہوں نے یہاں سے ایک فلیٹ بھیجی، ایک بیڑا بھیجا کشتیوں کا، جس میں 16 کشتیاں تھیں جو کہ لدی ہوئی تھیں اپنے اسلحہ اور فوجیوں سے، اور انہوں نے بیگاری واہ کے اندر 130 کلومیٹر کا سفر 2 دن کے اندر کیا۔ ریلوے تو ابھی بچھی نہیں تھی، اگر یہی سفر انہیں اونٹوں پہ پیدل کرنا پڑتا فوج کو تو 5 دن لگنے تھے، لیکن بیگاری واہ کی وجہ سے یہ سفر صرف 2 دن میں پورا ہو گیا، اور یہ بیگاری واہ کے اوپر پہلا اور آخری ملٹری آپریشن تھا۔ اس کے بعد یہ کسی فوجی کام کے لیے نہیں استعمال ہوئی، پھر یہ اپنی صرف آب پاشی کے لیے چلتی رہی، اور کھیتی باڑی بڑھتی گئی اور ریونیو بہت سارا ہوتا گیا۔ یہ جو میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں یہ وہ ریگستان ہے جہاں سے اب آپ کی بیگاری واہ گزرتی ہے۔ کچھ علاقہ ابھی بھی اس میں ریتلا ہے، لیکن زیادہ تر آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو یہ جو ساری ریت تھی یہ تو اب تھوڑی تھوڑی کہیں کہیں رہ گئی ہے، اب اس کی جگہ پہ اس طرح کے کھیت کھلیان بن گئے ہیں۔ وہ ایک بگٹی صاحب کی آپ کو میں نے کھیتی دکھائی تھی، ایک یہ ہے کھیتی یہاں پہ، اور اس طرح سے زمین پوری کی پوری ہری ہو گئی۔ پھر پاکستان بن گیا، اور تب تک بیراجز بہت ساری دریاؤں پہ بن چکی تھیں سمیت سندھو کے، تو اب یہ نہیں ممکن رہا تھا کہ وہ اننڈیشن کینالز جو ہیں پرانی، جو کہ پانی جب چڑھتا تھا دریا میں تو وہ ان میں اننڈیشن کینالز میں آ جایا کرتا تھا، ان کا رواج اتنا نہیں رہا، تو اب پاکستان کو وہ نہر تو چالو رکھنی تھی۔ تو پھر 1957 میں ایک پروجیکٹ لانچ ہوا جس کو کشمور کے پاس، جس کو گدو بیراج کا پروجیکٹ کہتے ہیں، اور یہ وہاں پہ ایک بیراج بنی، اس کی 64 بیز ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس سے کچھ نہریں نکلیں جس میں
ایک نہر جو تھی وہ یہ تھی بیگاری فیڈر کینال. یہ وہ جہاں پہلے بیگاری نکلتی تھی اننڈیشن والی، اس سے یہ تھوڑی اوپر ہے، اپ سٹریم ہے سندھو پہ، لیکن اب اس کی وجہ سے بیگاری کینال ابھی تک چل رہی ہے. تو وہ جو آج سے کوئی 400 سال پہلے کسی نے سوچا کہ یہ جو ندی سندھو کی یوں گھوم کے آ رہی ہے تو اس کے اوپر ایک نہر یہاں سے نکل سکتی ہے، اور پھر جس کو بعد میں انگریزوں نے جاری رکھا تو پاکستان بننے کے بعد وہ اب گدو سے نکل رہی ہے. اپنی اصلی جگہ تو چھوڑ دی، لیکن باقی جو اس کا پارٹ ہے وہ وہی ہے، اور اس کے اوپر بہت ساری کھیتی باڑی ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ خوشحال ہیں اس کی وجہ سے.